مجلس اعظم مغرفہ 4 ستمبر 1961 بروز پیر بمقام مرکزی بارگاہ لالکھے جناب مولانا سید خلیل حسین صاحب قبلہ مستحد لکھنؤ میں ذکر فضائل مصائب والدہ کے رحمان بیان فرما. الحمد لله الذي العظيم الذي هدانا دينه المبين والصلاة والسلام على خير المبشرين والمنذرين سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا والشفيع المذنبين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. یہ سورہ مبارکہ کی آیات ہیں کہ اس سورے کو صدر قرآن کہا گیا اور اس سورے کی تلاوت کا بےحد اجر اور روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت کرے کام کر لے گے تو وہ سب ہے اور آفت اور مصیبت و تکلیف سے محفوظ رہے. در حقیقت صدر وہ مقام کہا جاتا ہے کہ جو عالی شان بزرگوں کی نشست کا محل ہو. صدر وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر بادشاہوں کی نشست رہتی ہے. صدر انسان کے سینے کو بھی کہتے ہیں اور سینہ ہی وہ مکان ہے کہ جہاں دل کا باعظمت عذوق ہر وقت انسان کی زندگی کا پتہ دیتا رہتا ہے. اور یہی وہ دل ہے کہ جس کو تمام دنیا انسانیت نے بادشاہ جسم سے تعبیر کیا. معلوم ہوا ہے کہ اس بادشاہ کی نشست سے سینے کو صدر کہا گیا. معلوم ہوا کہ جب سینے میں دل ہے اور دل وہ ہے کہ جس کو سلطان تمام اعضاء کہا جاتا ہے تو سورہ یاسین کو جب صدر کہا گیا ہے تو اس سینے میں بھی کوئی دل ہونا چاہیے. اور وہ دل کون ہے جب میری نگاہ تلاش دیکھتی ہے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ قلب قرآن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ذکر تو خصوصیت سے سورہ یاسین ہی میں نہیں ہے بلکہ ہر مقام پر دوسرے مقامات کے اوپر ہمارے پیغمبر کا ذکر ہے. کسی مقام پر آپ کو لقب کے ساتھ یاد کیا گیا ہے, کسی مقام پر آپ کے مبارک کا تذکرہ ہے, کہیں یا ایھا نبی کہہ کے آپ کا تذکرہ کیا گیا, کہیں یا ایھا رسول کہہ کے تذکرہ کیا گیا, کہیں کہا کہہ کے تذکرہ کیا گیا, کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے آپ کو خطاب کیا گیا, کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب کیا گیا. کسی مقام کے اوپر یاسین باجی اسم احمد آپ کے اسم مبارک سے قرآن عظیم کو زینت دی گئی. کسی مقام کے اوپر وما محمد اللہ رسول کہہ کر آپ کے طیب و طاہر اسم مبارک سے قرآن کی عظمت کا اضافہ کیا گیا. تو قرآن میں ہر مقام کے اوپر ذکر محمد مصطفیٰ موجود ہے. تو کیا خصوصیت ہے اس سورے کی کہ تم نے کہا کہ اس میں قلب قرآن اگر کوئی ہے تو وہ ذکر پیغمبر. حقیقت یہی ہے کہ یہ تو اگر میں نے کہا تو بہت کم کہا کہ جہاں آپ کا لقب ہے وہ سورے میں آپ کا ذکر ہے, جہاں آپ کا اسم مبارک ہے اس سورے میں ذکر ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کو, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یاد کرنا کسی شے کا, کسی عزیز کو آپ یاد کریں, کسی ذات کو آپ یاد کریں, کسی بھولی ہوئی چیز کا تذکرہ کریں تو اس سب کو ذکر کہا جاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے قرآن کی تو ہر آیت ذکر محمد, اس لیے کہ جو بھی آیت پڑھی جائے آپ کے سامنے آپ کو یاد آئے گا کہ اس آیت کا دنیا میں پہنچانے والا اور ہم تک تبلیغ کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب خصوصیت کیا ہے سورہ یاسین کی؟ لیکن میری نظر میں ایک خصوصیت آتی ہے جسے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے عالم نے اس سورہ میں اپنے پیغمبر کو ایک خاص لقب عطا کیا، اور اس لقب میں بھی ایک خصوصیت ہے، اور وہ لقب کیا ہے کہ یاسین اے سید و سردار، بل قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، کہ تم یقیناً بھیجے ہوئے ہو اللہ کے اور مرسلین میں سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لقب یاسین اے سید و سردار ایسا لقب ہے کہ جس نے خصوصیت پیغمبر کو تمام دنیا سے بالا کر دیا۔ آپ فرمائیں کہ لقب ایک ہی تو نہیں ہے ہمارے پیغمبر کا، نبی بھی لقب ہے آپ کا، رسول بھی خطاب ہے آپ کا، مزمل بھی خطاب ہے آپ کا، یاسین صحابی لقب ہے آپ کا، مدثر بھی آپ کا خطاب ہے۔ تو جیسے اور سب آیتوں نے خطاب عطا کیے پیغمبر کو القاب مرمت ہوئے درگاہ باری سے، ویسے ہی ایک لقب یہ بھی۔ تو اس سورہ میں کیا خصوصیت ہے میں کروں گا کہ نہیں، سب لقب ہیں ہمارے پیغمبر کے، نبی بھی آپ کا لقب، رسول بھی آپ کا لقب، خاتم النبیین بھی آپ کا لقب، مزمل بھی، مدثر بھی، طٰہٰ بھی، سب القاب محمد مصطفیٰ ہیں۔ لیکن اس سورہ نے خاص قسم کا لقب عطا کیا۔ دیکھیے دنیا میں آپ جب غور کریں گے تو دو قسم کے القاب اور دو قسم کے خطابات آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ خطاب ہے جو ذاتی ہوتا، اور ایک وہ خطاب ہے جو خاندانی ہوتا ہے۔ ذاتی خطاب اس شخص کے اٹھ جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور خاندانی خطاب اس شخص کے بعد اس کے جانشینوں میں آتا ہے، نائب میں آتا ہے، خاندان میں آتا ہے۔ مثلا اللہ کے عالم میں جناب نوح کو نبی اللہ کہا، یہ ذاتی خطاب، ان کی نسل میں کوئی نبی اللہ نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم کو اللہ کے عالم نے خلیل اللہ کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن آپ کے بعد آپ کی نسل میں یہ خطاب نہیں آیا، کوئی خلیل اللہ نہیں ہوا۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن آپ کی نسل میں کوئی لقب سے ممتاز نہیں ہوا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، آپ کے اولاد میں، آپ کے جانشینوں میں کوئی اس لقب سے ممتاز نہیں ہوا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ، آپ کو ذاتی لقب تھا، آپ کے اوصیاء میں، آپ کے جانشینوں میں کوئی اس لقب سے ممتاز نہیں ہوا۔ ویسے ہی ہمارے پیغمبر کا لقب یا ایھا المزمل آپ کی ذات سے مخصوص تھا، آپ کی اولاد میں نہیں آیا۔ یا ایھا المدثر آپ کی ذات سے مخصوص تھا، آپ کی اولاد میں نہیں آیا۔ یا ایھا النبی آپ کی ذات سے محدود، یا ایھا رسول آپ کی ذات سے محدود۔ معلوم ہے جیسے اور القاب کے تمام ائمہ تمام انبیاء کے کہ جو ذاتی القاب سے خاندانی نسل، ویسے ہی ہمارے پیغمبر کو بھی مدثر کہا گیا، مزمل کہا گیا، کہ سب القاب آپ کے ذاتی سے خاندانی نسل۔ لیکن سورہ یاسین نے جو خطاب دیا تو وہ ذاتی خطاب نہ تھا بلکہ خاندانی، یعنی آپ کا جانشین جو آیا علی کے مرتضیٰ وہ سید الاولیاء، آپ کی بیٹی جو آئی وہ سیدہ جنان عالم، آپ کے نواسے جو آئے وہ سیدہ شباب اہل جنت بنا دیے۔ اور آج تک سید وہی ہے کہ جو آپ کی نسل میں، آپ کی نسل میں جو ہے، چاہے اس کے 10 پشتیں گزری ہوں، چاہے 50 پشتیں گزری ہوں، لیکن اگر پیغمبر کا 1000واں حصہ بھی ایک قطرہ خون کا اس کے جسم میں موجود ہے تو سیادت اس کے دامن کو نہیں چھوڑتی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیادت، یہ سید کا لقب وہ ہے کہ جو خاندانی ہے، پیغمبر سے چلا تو آپ کے اوصیاء اور جانشین میں ہوتا ہوگا، آپ کی اولاد میں آیا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ قیامت تک یہ لقب اولاد محمد مصطفیٰ میں باقی رہے گا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ سید ہونا شرف کیا ہے، سید ہو جانا شرف کیا ہے، نہیں، بڑا شرف ہے۔ 2 شرف ہیں سید ہونے میں، 2 شرافت ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس شرافت کی طرف اضافہ کی اشارہ کیا ہے ہمارے چوتھے امام الدین صلوات اللہ السلام علیہ عبد الملک ابن مروان نے بھیجا خط، زین العابدین تم میں کیا شرافت ہے جو ہم میں نہیں، جس خاندان سے تم ہو اس خاندان سے ہم، تم بنی ہاشم کی اولاد، ہم بنی امیہ کی اولاد، اور قریش میں ہم بھی، قریش میں تم بھی، عرب میں ہم بھی، عرب میں تم بھی، ہم میں تم میں کیا فرق ہے، کون سی شرافت ہے نسب کی تم میں کہ جو ہم میں نہیں۔
تو ہمارے امام نے فرمایا کہ بس اتنا ہی غور کر لے، اتنا ہی غور کر لے کہ تیرے خاندان میں داخل ہونے کی ہم فکر نہیں کرتے اور ہمارے خاندان میں داخل ہونے کی ہر ایک فکر کرتا اور یہ ہمارے امام نے وہ چیز ارشاد فرمائی کہ جو آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے۔ کوئی سید یہ نہیں کہے گا کہ میں مغل ہو گیا، پٹھان ہو گیا، شیخ ہو گیا، اور شیخ سید مغل پٹھان معلوم کتنے سید بن جاتے ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ ہم میں تجھ میں یہی فرق ہے کہ ہمارے خاندان میں داخل ہونے کی ہر ایک کو فکر ہے اور تیرے خاندان میں داخل ہونے کی ایک کو فکر نہیں ہے۔ کروا دیجیے محمد عالم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ حدیث اہل سنت کی علی اہل سنت کی علی ہے کہ میری اولاد میں جو نیک ہیں ان کی عزت کرو، ان کی نیکی کی جہت سے، اور اگر کوئی میری اولاد میں بدکار ہے تو اس کی عزت کرو میرے نسب کی حیثیت۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہم سید کی قدر نہ کریں، عزت نہ کریں، لیکن پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نیکوں کی قدر کرو جو صالح ہیں، ان کی قدر کرو ان کی صلاحیت اور ان کی نیکی کے اعتبار سے، اور جو صالح ہیں بدکار ہیں ان کی قدر کرو میرے نسب کے اعتبار سے۔ تو در حقیقت یہ شرافت ہے۔ اب یہ دوسری چیز ہے کہ سادات ہم ایسے خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزتیں برباد کریں اور ایسے افعال اختیار کریں کہ جس کے بعد شاید وہ بھی کہیں کہ بھائی ہم تو نہیں رکھنا چاہتے تمہیں اپنی اولاد میں۔ آپ جانتے ہیں کہ نالائق اولاد آپ ہو جاتی، کسی کی اولاد ہو لیکن جب باپ کو ناراض کر دے گے، انتہائی حد کے اوپر ناخوش کر دے گے تو باپ آپ کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے مجھے فرمایا ہے کہ نا والد نہ بابا حاضر اماں، میں تو علی باپ سے سنت کی۔ اور ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ آپ نے خود یہ اعلان فرمایا اور علی سے کہا سمجھا کے اعلان کر دو کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر کہ جو آخر قدر۔ اور اس کی تفسیر یہی کی گئی ہے، تفسیر اس کی یہی کی گئی ہے کہ یہاں آخر قدر سے وہ مراد نہیں ہے کہ جس کو اس کے ظاہری باپ نے آگ کیا ہو، بلکہ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو آگ ہوا ہو اس حیثیت سے کہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ناراض ہوں۔ معلوم ہوا کہ اکثر ہمارے ایسے افعال ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر وہ اعمال ہماری نظر میں چاہے برے نہ ہوں، لیکن جس وقت کے ہمارے نبی کے سامنے، ہمارے ائمہ معصومین کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان اعمال کو ہرگز ختم نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر سید ہونا شرف ہے تو اس سے بھی بچتا رہے انسان کہ وہ ایسے کوئی فعل کرے کہ جس سے وہ اپنی ابنیت سے نکال لے اور یہ کہہ دیں میں کہ یہ ہمارا لڑکا نہیں ہے، ہماری اولاد میں نہیں شامل۔ اور میں کیا عرض کروں اس کے بعد سادات کرام، اور جب کہ سادات کرام کے علاوہ امت والے بھی، جب پیغمبر نے فرمایا کہ انا والد نہ بابا حاضر امہ، میں علی دو باپ ہیں اس امت کے، تو اب تمام امت والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ باپ ناراض نہ ہوں، رسول اللہ ناراض نہ ہو، لیکن ہم کیا کریں کہ وہ تو خیر اتنی دور کے بعد اتنی پشتیں گزر چکی ہیں پیغمبر کو، ہم تو جو ہمارے حقیقی باپ ہوتے ہیں ان کے بھی کسی کا خیال نہیں کرتے۔ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ باپ کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ ہمارا باپ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ میں سلسلہ کلام میں ادھر آ گیا تو دو چار لفظ کر دوں، اور یہ میں طریقہ بھی ہے کہ چاہتا ہوں کچھ معلوم اچھی اچھی چیزیں زبان کے اوپر میری آ جائے کریں۔ اس بنا کے اوپر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے عالم نے ماں باپ کو بڑی عظمت دی۔ قرآن میں آپ دیکھ لیجئے اکثر جہاں پر اس نے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے تو اپنے ذکر سے ملا کے تذکرہ کیا۔ اللہ تشرکوا باللہ وبالوالدین احسان، ارشاد ہوتا ہے دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ماں باپ کا تذکرہ ہے تو اس نے پہلے اپنا ذکر کر لیا ہے اور اپنے ذکر سے ملا کے ماں باپ کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تیرے سامنے سن پیری تک پہنچ جائیں، اور یہ شاید اس لیے لگائی آیت نے کیسے سن پیری میں ماں باپ کا مزاج ذرا سخت ہو جاتا ہے، غصے ور ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا کی بات ناگوار ہوتی ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تیری زندگی میں سن پیری تک پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما،
دیکھ اگر کوئی بات ان کی تجھ کو ناگوار بھی ہو تو ان کے خلاف مزاج اف بھی نہ کہنا. جیسے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ہاتھ جلدی آپ نے اف ہو تو مطلب ارشاد ہوتا ہے اگر ان کے ہاتھوں سے جب کوئی تکلیف پہنچے تو جھلکنا کیسا, ان کو کسی بری لفظ سے یاد کرنا کیسا, ان کے اس فعل کے اوپر اف بھی نہ کرو. بلا تنہرہما اور نہ انہیں کسی بات میں جھلکنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو اس کا ترجمہ کروں کہ اپنے سر کو اطاعت کے ساتھ رحمت کے ساتھ جھکائے رہیں. بقول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور ان کے لیے ہمیشہ درگاہ باری میں دعا کر کے پروردگارا جیسے انہوں نے بچپنے میں رحم کر کے ہم کو پالا ویسے تو بھی ان کو پر رحم کر. یہ ہے تعلیم. اور اس کے علاوہ عالم کتنی آیتیں ہیں کہ جن میں خلاق عالم نے تو بھلا جب ان ماں باپ کی عظمت ہے کہ جو ہمارے روحانی ماں باپ ہیں یعنی محمد و علی جو ہمارے ماں باپ روحانی ہیں ان کو ہم اپنے افعال سے ناراض کرتے ہیں تو آئے تک حال میں آپ خیال فرمائیں کہ مثلا سب سے زیادہ آج کل جو میں دیکھتا ہوں تو نماز کی کوئی حقیقت نہیں سمجھی جائے. حالانکہ نماز کے لیے حدیث میں ہے کہ عمود الدین دین کا کھمبا ہے. جیسے چھت قائم ہوتی ہے کھمبے پر کھمبا گر گیا تو چھت گر گئی اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ صلاۃ و عمود الدین صلاۃ جو ہے وہ کھمبا ہے دین کا. اگر یہ گر گیا تو سمجھ لو کہ دین ختم ہو. بہرحال یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی خدا عالم کم سے کم ہر مومن کو توفیق تو دے کہ وہ 70 رکعت نماز ادا کر دیا جائے اور اس کو نہ چھوڑیں. بہرحال میں نے کیا کہ سورہ یاسین نے ہمارے پیغمبر کو یہ شرف عطا کر دیا کہ وہ کتاب دیا قیادت کا کہ جو نسل میں آیا اور آج تک نسل میں ان کی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے. دوسری کیا خصوصیت ہے سورہ یاسین ارشاد ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے پیغمبر سید و سردار قسم ہے قرآن حکیم کہ تو یقیناً پیغمبروں میں سے ہے اور جو دین کا سیدھا راستہ ہے اس دین کا تعلیم. کیا فضیلت ہے کہ فضیلت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں قرآن عظیم نے کہا کہ نوح ہمارے پیغمبر تھے, آدم کو ہم نے اپنی خلافت دی, جناب ابراہیم کو ہم نے امامت دی خلت دی, جناب موسیٰ کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے رسول بنی اسرائیل ان کو رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. عیسیٰ کے متعلق ارشاد ہے کہ رسول بنی اسرائیل ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے رسول بنا کے بھیجا. سب کے لیے پیغمبر خود سب کے لیے اللہ کے عالم نے نبوت اور رسالت کی شہادت دی اور اعلان فرمایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں یہ ہمارے نبی ہیں. کان رسول النبیہ بہت سے پیغمبروں کے متعلق ارشاد ہے کان صدیق النبیہ. اس طرح سے انبیاء کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ نبی ہیں بڑے سچے ہیں رسول ہیں اور بڑے نبی ہیں. یہ سب احسان الہی ہیں جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن جس اہتمام سے کہ ہمارے پیغمبر کے لیے اس آیت میں گواہی دی گئی اس اہتمام سے کہیں گواہی نہیں دی گئی. ارشاد ہے وما محمد اللہ رسول محمد اور تو کچھ نہیں ہمارے رسول ہیں. محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں مختلف آیتوں میں گواہیاں اور شہادتیں ہمارے پیغمبر کے رسول ہونے کی. لیکن اس اہتمام سے کہ جس اہتمام سے اللہ کے عالم نے اس آیت میں گواہی دی اسی لیے کوئی اہتمام کریں گواہی دی ارشاد ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اے ہمارے پیغمبر اے سید و سردار قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تو یقیناً مرسلین میں. کتنی تاکید انک لمن المرسلین کافی تھا کہ یقیناً تم مرسلین میں سے ہو. لیکن قسم کھا کے اللہ اچھا فرماتا ہے کہ میں اس قرآن عظیم کی قسم کھاتا ہوں کہ تم یقیناً مرسلین میں. اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ اس طرح قسم کھا کے اتنی تاکید کے ساتھ اتنے اہتمام کے ساتھ کسی رسول کی رسالت کی گواہی دی تو قرآن میں ایک مقام نہ ملے گا. بس یہ مقام مخصوص ہے پیغمبر کے لیے کہ قسم کھاتی ہے ذات باری اور ارشاد ہوتا ہے کہ بل قرآن الحکیم قسم مجھے قرآن حکیم کی کہ تو یقیناً مرسلین میں سے. اب لوگ کہیں گے کہ صاحب قسم کھانے کی ضرورت کیا ہوتی قسم کھانے کی ضرورت کیا اس کو پیش آئی تو میں کروں گا کہ جو طرز علم معنی اور بیان سے واقف نہیں ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں اور جو علم معنی اور بیان سے کچھ بھی واقف ہیں وہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ کے عالم نے قسم کیوں کھائی. دیکھیے جہاں پر بتایا گیا ہے کس مقام کے اوپر قسم کھائی جائے
تمام کتابوں میں دیکھ لیجیے معنی اور بیان کی. تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ سن لیں گے. ہمارے یہاں تو لکھنؤ میں تو بے شک یہ ہے، اور لکھنؤ والے ممکن ہے حضرات تشریف فرما ہوں گے کہ ذرا سی بات میں واللہ یہ ہوا، باللہ یہ ہوا، واللہ یہ ہوا، واللہ وہ ہوگا. ہر مقام کے اوپر واللہ چلتا. حالانکہ یہ عادت بہت بری عادت اس لیے ہے کہ حج میں اگر کہہ دیا آپ نے واللہ تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. لہٰذا اس عادت کو چھوڑ دینا بہتر ہے. تو علماء معنی اور بیان نے لکھا ہے جب آپ کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ خیال ہے کہ سننے والے کو ہماری سچائی میں کوئی شک نہیں، تو اپنے کلام کو سیدھے سادے الفاظ میں پیش کر دیجیے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ سننے والا ہماری صداقت میں شک رکھتا ہے تو کلام کو تاکید سے پیش کیجیے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ سننے والا ہمیں جھوٹا سمجھتا ہے تو اپنے کلام کو قسم کے ساتھ پیش کیجیے. یہ حسن کلام ہے. مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کب آئے، میں نے کہا قریب 9 بجے. اب مجھے اتنی کہوں گا واللہ 9 بجے آیا. لیکن اگر میرے اس کہنے کے بعد آپ نے دوہرا دیا کہ نہیں سچ بتائیے آپ کئے بجے آئے، معلوم ہے کچھ شک ہے آپ، تو اب ضرور میں کہوں گا کہ نہیں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، ضرور میں 9:15 بجے قریب آیا ہے، 9:30 بجے آیا. اور اگر آپ نے تیسری مرتبہ سوال جگہ نہیں کہا سچ بتائیے تب معلوم ہے کہ آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں. اب یہ محل ہے کہ میں قسم کے ساتھ کہوں، تو معلوم ہوا کہ قسم اس مقام پر کھائی جاتی ہے کہ جہاں سننے والا جھوٹا سمجھ رہا ہو، اور جس مقام کے اوپر سننے والا جھوٹا نہ سمجھتا ہو اس مقام پر قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر قرآن اترتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے کے جو قرآن کو سچا سمجھتے تھے تو قسم کی حاجت نہ تھی. لیکن جب کافروں کے سامنے سمجھ آئے تھے جو سجدے ہی سمجھتے تھے تو قسم ہے نے حسن کلام تھا جس کو پیش کیا اللہ پیار حوصلہ بھائی محمد علیہ محمد. اب یہ بھی چیز غور کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ کے عالم قسم کھائے کسی اپنے قول کو صداقت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، حسن کلام باقی رکھنے کے لیے، حسن علم بیانی معنی اور بیان باقی رکھنے کے لیے، تو کس چیز سے قسم کھائے؟ تو وہی جیسے آپ کے یہاں راجا رواج ہے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ منتخب کر لیتے ہیں قسم کے لیے. یا تو کوئی وہ ذات کہ جس کی عظمت مسلم، اور یا وہ چیز کہ جس کی محبت، اور یا وہ چیز کہ جس سے کوئی ڈر. مثلا اللہ کی قسم، ذات باری کی عظمت مسلم، قرآن کی قسم، قرآن کی عظمت مسلم. یا کوئی چاہتا ہے اولاد کی قسم، تو یہ عظمت کے اعتبار سے نہیں بلکہ محبت کے اعتبار سے. کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو جو محبوب رکھتا ہے وہ جھوٹ کی قسم نہیں کھائے گا. یا مثلا جس سے ایسے ڈر ہو جیسے ناب عباس کی قسم کیا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ان کے غیر معلوم ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ 3 چیزیں منتخب کی جاتی ہیں، یا وہ جس کی عظمت ہو، یا وہ جس سے محبت ہو، یا وہ جس سے خوف. اب اللہ کسی کو عظیم تو سمجھتا نہیں، اس سے زیادہ عظمت کس میں ہے؟ اس سے بڑھ کے کون ہے کہ جو وہ اس کو منتخب کرے قسم کے لیے؟ کسی کا اسے ڈر بھی نہیں کہ جس سے ڈرتا ہے اس کی قسم کھائے. اب گھوم پھر کے رہ گئی صورت ایک کہ جس سے محبت کرتا. تو اب جتنی چیزیں ہیں محبوب اس کو کسی وجہ سے بھی محبوب ہو گئی ہوں وہ اس کی قسم کھاتا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ستارے میں کیا تھا کہ جب نجم کہہ دیا اس نے قسم ہے ستارے کی، وہ شمس کہہ دیا قسم ہے آفتاب کی، قمر کہہ دیا قسم ہے ماتاب کی. تو میں کروں گا کہ ستارہ آفتاب ماتاب کوئی اس کے لیے محبوب نہ تھا. ایسے ایسے ہزاروں اس نے پیدا کر دیے جب چاہے پیدا کر دے گے، لیکن محبوب ہو گئے خصوصیت کی وجہ سے. اگر چاند رسول اللہ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے 2 ٹکڑے نہ ہو جاتا تو قسم کھانے کے قابل نہ ہوتا. اور اگر سورج مہدی کی نماز کے لیے پلٹ نہ آتا تو قسم کھانے کے قابل نہ ہوتا. اور اگر ستارہ در سجدہ پر اتر نہ آتا تو قسم کھانے کے قابل نہ ہوتا. اب انسان دیکھتا ہے کہ بل بلد لاؤ میں عادل بلد تو شرط لگا دی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وان کا حل بہادل بلد تم رہتے ہو. معلوم ہوا کہ مکہ اس لیے محبوب ہو گیا کہ محبوب کا مکان ہے، محبوب کے رہنے کی منزل ہے. اب آپ کیا فرمائیں؟ اللہ کے عالم فرماتا ہے کہ بل عادیات ذبحن، قسم مجھے ان گھوڑوں کی تو جن کے نسلوں سے فراتوں کی سزائیں بلند، کل موریات قدھن جن کی ٹھوکروں سے پتھر چنگاریاں دے رہے،
फल मुगीरात सुबहन, वो घोड़े जुनून के वक्त हमला कर रहे थे। तो क्या खसूसियत घोड़े की कसम खाने के काबिल होते हैं? कसम खाई उसने कि वो घोड़े जिनके नस्लों से सजाएं बदन की, जिनके ठोकरों से बदतर चिंगारियां दे रहे थे, तो मैं करूंगा कि हाँ ये आम घोड़ा होता तो अल्लाह ये कसम खाने के काबिल नहीं। लेकिन खसूसियत महल ने, खसूसियत जंग ने, खसूसियत मौका ने इतना महबूब कर दिया था कि कसम खाने के काबिल। और वो जब आप साइन नज़ूल देखेंगे शायद की सूरह की, तब आपको मालूम होगा कि किस मकाम के ऊपर ये सूरा उतरा है और वो कौन सा घोड़ा था कि जिसकी अल्लाह ने कसम खाई और उससे मुंतखब कर लिया अपने कसम के लिए। मालूम होता है पैगंबर के पास खबर आई कि पैगंबर वादियुल याबिस में एक बहुत बड़ा लश्कर कुफ्फार ने जमा किया और तुम्हारे कत्ल की कसम खाई। फिर हमारे हबीब लश्कर भेजो उससे दिफा के लिए। आपने 4000 का लश्कर जमा किया और इस शख्स को सरदार बना के भेजा कि तुम जाओ। जब ये लश्कर सामने पहुंचा दुश्मनों के, तो दुश्मनों में से 200 सवार निकल कर सामने सफारा हुए और कहा तुम्हारा सरदार लश्कर कौन है? नाम बताया, क्या सामने लाओ। जो सरदार लश्कर थे वो सामने आए, कहा हम तो तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारे और हमारे कुफर की दोस्ती है। देखो ये मैदान देखो कितना हौलनाक मैदान है, और ये हमारे आलात हर्ब देखो कैसे आलिशान और कितने चमकदार आलात हर्ब हैं। अगर तुमने हमसे जंग की तो याद रखो कि इस मकाम के ऊपर लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। हमको जो कोई दुश्मनी है वो मोहम्मद से है, तुमसे नहीं। ज्यादा पलट जाओ। पूरा लश्कर बगैर लड़े पलट आया। पैगंबर ने सुना और फरमाया कि हमने तो कहा कि भाई बगैर लड़े न पलटना। कहा कि नहीं, वो तो ये वाकया था और ऐसा था और वैसा था। और आपने फिर दूसरे दिन एक बुजुर्ग को सरदार बना के भेज दिया और कहा कि देखो खबरदार बगैर जंग के न पलटना। जब ये गए तो दूसरे दिन भी वही 200 सवार सामने आए। कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? बताया मैं फुला फुला। कहा कि वाह भाई जल्दी एक साहब आए थे, देखो किस तरह समझदार आदमी। पलट गए वो मौका महल देख के, तुम फिर आ गए। याद रखो तो कोई लाशें दफन करने वाला भी न होगा। कहा साथ वालों ने कि रसूलुल्लाह ने हमको मना किया है बगैर लड़े हुए वापसी के लिए। इन्होंने कहा कि अच्छा है जो जरा माला जरा गायब, जो मौजूद है वो जो देखता है वो गायब नहीं देखता। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मोहम्मद ने कहा देखा। पलट आए पैगंबर ने, जब ये सुना बहुत रंज हुआ। पैगंबर कैसा बहादुर शुजा और उसका लश्कर बगैर लड़े हुए पलटे। उस वक्त अमीन वही नाजिल हुई और कहा कि अमीन वही इरशाद हुआ कि इस्लाम से और दुरूद के बाद इरशाद रब्बुल इज्जत है कि अली को भेजो। हुक्म दिया या अली तुम जाओ। मालूम होता है कि मैदान बड़ा सख्त था। अली इब्न अबी तालिब आए और ये रिवायतों में है कि पट्टी से जर्द रंग की, इसको साहबा कहते हैं, तो जब कोई मौका सख्त होता था उस वक्त आप सर में लपेटते। जनाब सैयदा से वो पट्टी तलब की, तलब करने के बाद आपने वो साहबा सर में बांधा। जनाब सैयदा मैं देखा आंखों से आंसू निकल आए। पैगंबर तस्वीर क्यों सैयदा, चेहरा मुतवज्जह क्यों है, रंग के आसाद क्यों है? साहब या रसूलल्लाह, जब तक कोई सख्त मकाम नहीं होता ये पट्टी नहीं मानते हैं। मालूम होता है किसी बड़ी लड़ाई बजा रहे हैं, मुझे डर है कि मेरे बच्चे यतीम न हो जाए। रसूलुल्लाह ने कहा कि सैयदा मैं जानू, घबरा नहीं, तेरा चौथ सयो सालिम पलट के आए। निकले अली इब्न अबी तालिब, घोड़े पर सवार हुए। वही 4000 का लश्कर पैगंबर ने आपके साथ दिया। सरदारानी गुज़श्ता भी आपकी क़यादत में थे, उनको भी साथ साथ भेजा। अली इब्न अबी तालिब ने चारायाम छोड़कर पहाड़ों का और जंगलों का रास्ता इख्तियार किया। लोगों ने लश्कर वालों को भड़काना शुरू किया। जब ये कहते क्यों नहीं भी शायद ठोकने लग रही है, ताकि चुप रहे, क्या राह पर क्यों नहीं चलते। आकर लश्कर वालों ने अर्ज़ किया अली कौन सा रास्ता आपने इख्तियार किया है? फरमाया तुम मेरे सरदार नहीं हो, मैं सरदार, मेरे हुक्म मानने की तुम्हें हुक्म से ताकीद की गई है, फिर मैं चाहूंगा ले चलूंगा। खामोश हो गए। बहरहाल इस तरह से आप घुमाते फिराते हुए जब बारगी लश्कर के ऊपर कुफ्फार के पहुंच गए। गोया दिखाना मकसूद था, तुम चाहते थे यूं भी लड़ सकते, गफलत में हमला कर सकते थे, लेकिन अली इब्न अबी तालिब ने इस तरह गफलत में पाकर दुश्मन को हमला नहीं किया, बल्कि सामने सफारा होकर लश्कर को रोक दिया। वही 200 सवार निकल के आए। पूछा कौन है सरदार? अली इब्न अबी तालिब ने पढ़कर नाम बताया। नाम सुनते ही अंदाज कलाम बदल गया। जानते थे कि आज पलटने वाला नहीं आया। क्या या अली, हम तो आपके मुंतज़िर थे, जैसे मोहम्मद वैसे अली, यही लगते हैं रिवायत।
کہ جیسے محمد ویسے علی، تو معلوم ہوا کافر بھی سمجھتے تھے کہ جیسے محمد ویسے علی، کروا دیے کوئی مطلب آسرا دیے محمد علی یا علی. دیکھیے گا کل کہ خدا کس کو فتح دیتا ہے، کس کو شکست دیتا ہے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اب تو حد سے دون میں جمع تم اپنی کثرت پہ ڈراتے ہو، تم اپنی کثرت پہ ڈراتے ہو مجھے. میں جب آتا ہوں میدان میں تو ملک الموت میرے سامنے سینا سے پر ہوتے ہیں، اور جبرائیل دہنے پہلو پر ہوتے ہیں، میکائیل بائیں پہلو پر ہوتے ہیں. تو اس پر میرے محمد کس کو شکست دیتا ہے اور کس کو فتح دیتا ہے. آپ نے لشکر کو حکم دیا، کمر چھوڑ دیا. تمام لشکر نے کمر چھوڑ دی، ٹرین میں لگ گئے. سردارہ نے چھپا خیموں میں گئے. آج آرام کرنے کے لیے لشکر نے شامیانے سادہ کیے. فرمایا دیکھو ہر شخص تلوار پہلو میں رکھ کے سوئے آج رات کو، اور گھوڑا تیار کھڑا رہے در خیمہ کے اوپر. اسی طرح سے تمام مجاہدین نے بسر کی. لیکن یہ خیال ہوتا تھا شاید علی سب خون ماریں گے، رات کو حملہ کریں گے، کہ گھوڑے تیار کھڑے ہوئے تلواریں پہلو میں رکھے تو. لیکن نہیں، یہ علی کی طرف گمانے بس تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور اشارہ تھا کہ تم چاہتے تو یوں بھی رکھ سکتے. یہاں تک کہ اول نماز صبح آپ نے حکم دیا اذان کہے جانے. اذان کہی گئی اور آپ نے تمام لشکر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور مسلح سے اٹھتے ہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کر دیا. دشمن اتنا سویرے اٹھنے کا عادی کہاں، ہلچل پڑ گئی لشکر میں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک ایک کو بھیجتے جاؤ، میرا مقابلہ کرتا جائے، تم سب بندی کرتے جاؤ. ایک آیا قتل ہوا، دوسرا آیا قتل ہوا، تیسرا آیا قتل ہوا. 18 مد مقابل جب علی قتل کر چکے ہیں تو پورا لشکر 12,000 کا سب بندی کر کے سامنے آراستہ ہو گیا. صبح کا سہانا وقت ہے، اور اس وقت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں اب کوئی نہیں نکلتا. لاکھ آواز دیتے ہیں آپ حل میں مبارک کوئی ہے جو آگے، لیکن 12,000 میں ہر ایک کی امت ٹوٹی ہوئی ہے. 18 لاشیں سرداروں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، کسی کی ہمت نہیں پکتی کے سامنے آ. جب کسی کی ہمت نہ ہوئی تو آپ نے اکیلے گھوڑا ڈال دیا لشکر کے اوپر. مسلمان اس انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ علی بلائیں تو مدد کو جائیں، اور علی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہارا محتاج ہوں تو بلاؤں. محمد یہ اپنے مکان کے اوپر کھڑے رہے، اور علی بن ابی طالب نے تنہا حملہ کیا. ایک گھوڑا تھا علی کا کہ جو ران باز کے اشاروں کے اوپر دشمن کو رونے ڈالتا تھا. 120 آدمی قتل کیے تھے علی نے کہ تمام لشکر نے فرار کیا. صرف 2 آدمی تیروں سے زخمی ہو کے مسلمان شہید ہوئے، اور باقی 120 کافر قتل ہوئے، اور تمام میدان صاف ہو گیا دشمنوں سے. اب آپ خیال فرمائیں کہ اس وقت سورہ اترتا ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قسم ہے مجھے بہادر کے گھوڑے کی، جس وقت اس کے نسلوں سے فراٹے بلند ہو رہے تھے، اور جس وقت ٹھوکروں سے پتھر چنگاریاں دے رہے تھے، اور جس نے غبار اڑا کر پریشان کر دیا تھا، دشمن کی پگوں میں سر آیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ادھر منظر تھا فلک کے اوپر، ادھر منظر تھا زمین کے اوپر. وہاں ڈوبتے ہوئے ستارے، یہاں فلک، جہاں ٹھوکروں سے گھوڑے کی چنگاریاں اٹھتی ہوئی، وہاں نسیم شاعری کے دھوگے، یہاں نسلوں سے سزائیں بلند، وہاں چائے آفتاب کے سامنے یا علی کا نیزہ مہتاب امامت کے سامنے لگا رہی ہیں. وہاں تاریخی چمکتی ہوئی، یہاں غبار پھیلتا ہوا. کچھ ایسا منظر تھا کہ خلاق عالم نے صفحہ قرآن پر تصویر اتار دی. چلوا دیجیے محمد آل محمد. والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑے کی جب اس کے نسلوں سے صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور اس کی ٹھوکروں سے پتھر چنگاریاں دے رہے تھے، اور غبار اڑا کے پریشان کیا تھا، اور دشمن کے دل میں در آیا تھا. دل چاہتا ہے کہ میں کروں کہ خلاق عالم کو انہیں سوار کی قسم کھائی ہوئی. تیرا سوار کتنا محبوب تھا، اس کی قسم کیوں نہ کھائی. علی کو چھوڑ کے گھوڑے کی قسم. تو در حقیقت اگر وہ کہتا ہے قسم ہے مجھے بہادر کی، قسم ہے مجھے علی کی، تو علی کے منزلت کیا بس. محبوب الہی تو تھے ہی، اور میں بھی ثابت کروں گا کتنے محبوب الہی تھے. لہذا اگر علی قسم کھاتا تو علی کی منزلت بڑھ نہ جاتی. لیکن نشاد رب العزت ہوگا کہ میں علی کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ میں تو اس گھوڑے کی قسم کھاتا ہوں جو ران باز کے اشارے پر چل رہا ہے.
معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سوار کو اپنا گھوڑا اور تلوار پیاری ہوتی ہے، تو جو علی کو پیارا تھا وہ اللہ کی قسم کھانے کے قابل تھا۔ تو ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب جانور علی کی اطاعت کر کے اللہ کی قسم کھانے کے قابل ہو جائے، تو جب یہ مومن اطاعت کرے تو کتنے محروب راضی ہو جائے۔ ایسی عظیم الشان فتح حاصل کر کے پیغام علی ابن ابی طالب پلٹے، یہاں ارشاد رب العزت ہوا کہ میرے پیغمبر ایسی فتح حاصل کر کے میرا ولی پلٹ رہا ہے تو استقبال کرتا ہے۔ پیغمبر بیرون مدینہ نکلے، اصحاب پیچھے پیچھے علی ابن ابی طالب کا استقبال کیا۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب کی چہرے پیغمبر پر نگاہ پڑی، کیا گھوڑے چوٹے فرمایا کہ نہیں یا علی، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مجھ تک آؤ۔ ہاں، جس گھوڑے کی قسم اللہ نے کھائی ہو محبوب محمد کو نہ ہو جائے۔ جب اس نے قسم کھا لی تو بارگاہ محمد سے جدا ہونے کے قابل نہ تھا، فرمایا کہ میرے پاس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آؤ۔ آئے علی ابن ابی طالب قریب آگے پیغمبر گھوڑے سے اترے، آپ نے جب چہرے مبارک کی پاٹ کی گلے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، محبت کے آنسو۔ فرمایا کہ میرے سامنے مجھے محبت علی میں برا نہ کہنا۔ آپ دیکھیے روایت میں یہ الفاظ ہیں، مجھے محبت علی میں برا نہ کہنا، اللہ کا حکم ہے مجھے کہ میں چاہوں ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ من جملہ احکام الہی ایک محبت علی بھی تھی جو رسول کے دل میں پیدا کی گئی۔ چلوا دیجیے اور تم بھی یاد رکھو کہ جو ان کو چاہتا ہے وہ جنتی ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ناری ہے۔ چلوا دیجیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے منزل جس مقام پر خلاق عالم نے علی بن ابی طالب کے زیر ران چلنے والے گھوڑے کو بھی محفوظ کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں گھوڑا کون سا تھا؟ مجھے تو اس میں کوئی حدیث سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا گھوڑا تھا کہ جو آج لڑائی میں جا رہا تھا علی بن ابی طالب کے ساتھ، لیکن جس گھوڑے کو آپ دلدل کہتے ہیں، دلدل جو کہا جاتا ہے، تو جب میں تاریخوں میں دیکھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خچر تھا افریقہ کا۔ اور یہ خچر تھا کیسا؟ جب بادشاہ حبش نجاشی جناب جعفر طیار کی تعلیم سے آپ ترک وطن کر کے چلے گئے تھے، ہجرت کر کے، اور وہاں وہ قصہ بہت طولانی ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اس میں بادشاہ نے بہرحال ایمان اختیار کیا۔ تو بادشاہ ایمان لانے کے بعد اکثر تحفے اور ہدیے پیغمبر کے پاس بھیجتا رہتا ہے، لہذا اسی بادشاہ نجاشی نے ایک خچر ہی بھیجا تھا افریقہ کا آپ کے پاس، جو بہت ہی اعلیٰ نسل کا، اور وہ اس کا نام دلدل، اور وہ خچر پیغمبر نے علی بن ابی طالب کو دے دیا۔ اسی پر بیٹھ کے آپ میدان جنگ میں آتے تھے، اور جب لوگ کہتے تھے کہ یا علی بہادر تو آنے والے ترکی تازی گھوڑوں پر آتے ہیں، اور آپ اس خچر پر آتے ہیں جو دوڑ بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ترکی تازی گھوڑے ان کو مبارک جو کبھی بھاگتے ہیں، اور مجھے تو خالی میدان میں پہنچنا ہے، یہ پہنچا دیتا ہے، نہ بھاگتے کہ پیچھے جاتا ہوں، نہ میدان سے بھاگتا ہوں، مجھے تیزوں کی دواری محمد علیہ محمد۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کا گھوڑا تھا۔ اب یہ معلوم مجھے کہ اس میدان میں بھی یہی تھا یا کیا تھا، لیکن جس کو آپ دلدل کہتے ہیں وہ تو ایک خچری کا نام تھا جو تاریخ بتاتی جو افریقہ سے آیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ در حقیقت جو چیزیں کہ محبوب کسی وجہ سے محبوب ہو جائیں، میری نظر کیا ہے کہ جو میں ہر مقام پر وجہ بتا سکوں، ہر مقام پر وجہ بتا سکوں، جہاں جہاں کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن معلوم ہوا کہ اللہ کے عالم نے اس سورے میں قرآن عظیم کو منتخب کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار قسم ہے قرآن حکیم کہ تو یقیناً مرسلین میں سے ہے، قسم کھا کے رسالت کا اعلان کیا گیا، اور قرآن حکیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم بھی اللہ کو بے حد محبوب، اس لیے کہ قرآن اول سے آخر تک وہ باتیں ہیں کہ جو حبیب نے اپنے محبوب سے کی، اور محبوب نے اپنے حبیب سے کی ہیں، اور حبیب و محبوب کی باتیں پیاری نہ ہو تو وہ قسم کیوں کھائے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا قرآن کہ جو حبیب و محبوب کے درمیان کے قرآن کی باتیں، کہیں پر کچھ حکم کہیں پر کچھ حکم، اور پھر ہمارے پیغمبر کی رسالت کا معجزہ، اور وہ پائیدار معجزہ، اور وہ باقی معجزہ کہ تمام انبیاء کے معجزات اٹھ گئے، خود ہمارے پیغمبر کے جتنے معجزات تھے ان میں سے بھی ایک آج باقی نہیں۔ شق القمر
کہیں باقی نہیں. اس میں آپ نے مسجد مردے جلائے باقی نہیں، آپ اس مارک میں ہر عزو میں معجزہ تھا وہ باقی نہیں. لیکن قرآن وہ معجزے باقی ہے کہ جو آج تک موجود ہے. اور شاید آپ نے اس کا توجہ نہ فرمائی ہو، اور نہ شاید میں نے کسی اور کی زبان سے سنا، کئی جگہ میں درج کر چکا ہوں کہ یہ قرآن وہ فضیلت دیتا ہے مسلمان کو کہ جس فضیلت کی مسلمان جتنی بھی قدر نہ کرے وہ کم. اس وقت آپ جناب موسیٰ کی امت سے کہیے یہودیوں سے کبھی ہمارا ایمان ہے تمہارے رسول خدا جس کو تم موسیٰ کہتے ہو وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے پاس اعجاز بھی تھے، لیکن بھلا کوئی معجزہ ان کا دکھا سکتے تم ہم؟ تو یہودی ہرگز کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے. توریت ان کی اب تو موجود ہی نہیں ہے، نہ معلوم کہاں ہے، اس ترجمے آپ کے ہاتھ میں. اور پھر توریت ان کا معجزہ نہیں تھا. کسی یہودی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان کی نبوت کا ثبوت اگر موجود بھی ہو تو معجزہ نہیں ان کا. جناب عیسیٰ کی امت سے نصارہ سے کہیے کہ ہمارا بھی ایمان کہ وہ اللہ کے رسول، لیکن کوئی وہ مردہ دکھاؤ جس کو عیسیٰ نے زندہ کیا، کوئی وہ اندھا دکھاؤ جس کو بصارت دی ہو، کوئی معجزہ ان کا دکھا دو. کوئی نصرانی دکھا نہیں سکتا. جناب داؤد سے ماننے والوں سے کہیے کہ ذرا وہ کوئی ذرا دکھا دے جناب داؤد نے بنائی. کوئی نبی کی امت آپ کو کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتی. لیکن جس وقت کسی مسلمان سے بھی کوئی کافر کہہ بیٹھے کہ تمہارے رسول کی رسالت کا ثبوت کیا ہے، تو آج ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر سے قرآن اٹھا لائے اور کہے کہ یہ ہے ہمارے رسول کا اعجاز. اور میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں اور اس پر آپ یقین رکھیں اور ایمان رکھیں کہ جس طرح سے یہ قرآن عظیم ہمارے پیغمبر کے ہاتھوں میں معجزہ تھا ویسے ہی آپ کے ہاتھوں میں معجزہ. یہ وہ اعجاز کامل ہے کہ جس میں رسول کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے ہاتھ پر معجزہ. اور آپ کہہ سکتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم کو شک ہے اس میں جو ہمارے رسول پر کلام الہی نازل ہوا تو بھائی ایک ہی سورہ کا جواب لیا، اور اس وقت تم جواب نہ لا سکے تو آج لیا. اگر دو چار مل کے نہیں لا سکتے 10,000 مل کے لیا. اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، گواہ کرے کہہ سکتا ہوں، تمام کفار کی تاریخیں شہادت دے سکتی ہیں کہ پیغمبر کے قرآن کے اوپر اعتراض کافروں نے بیچوں کی. اس میں تو یہ کمزوری ہے اور یہ غلطی ہے اور یہ بے ترتیب ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یوں ہے اور یہ وہ ہے. جہاں دیکھیں گے آپ ہندوؤں کے، نصرانیوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے اعتراض قرآن پر سینکڑوں. لیکن قرآن میں یہ میں نہیں کہتا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی اعتراض نہیں، سب غلط محمد لہو. لیکن میں تو کرتا ہوں کہ بفرض محال اگر مان لیجیے کہ اعتراض ہے تو قرآن مجھے کب کہا تھا کہ میں اعتراض سے خالی. قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بھائی اس کا جواب لاؤ، ایک سورہ کا بھی جواب لیا ہو تو جو وہ کہہ رہا ہے اس پر تو آپ عمل نہیں کرتے، ادھر ادھر کی راہیں ڈھونڈتے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح پیغمبر کے زمانے میں لاجواب تھا ویسے ہی اب بھی لاجواب ہے اور قیامت تک لاجواب رہے گا. کروا دیجیے. اور ہر مسلمان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. تم 2,40,000 انسان کیا ہو، اگر تمام دنیا کے جن و انس مل جائیں اور جو چاہیں کہ اس قرآن کا جواب لیا تو نہیں لا سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ کو بھی یہ کہنے کا حق ہے اور ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ہے، لیکن یہ اس صورت میں حق ہے قرآن کو کہ جب قرآن کو اپنے مطلب کے مطابق توڑ مروڑ نہ کریں اور صحیح اس کی آیتوں کو پڑھیں، صحیح تفسیر بیان کریں، صحیح تعبیر بیان کریں. اور اگر آپ نے اس میں توڑ مروڑ کی اور اپنی رائے کو دخل دیا تو پھر قرآن معاذ اللہ کچھ بھی نہیں. ہمارے بتائے ہوئے معنوں کی بنا پر سینکڑوں اعتراض ہو جائیں گے اور ہماری بتائی ہوئی تعبیر کی بنا پر سینکڑوں اعتراض ہو جائیں گے، ہماری بتائی ہوئی تفسیر کی بنا پر سینکڑوں اعتراض ہو جائیں گے. لیکن خدا گواہ ہے کہ اگر آپ معصومین کی بتائی ہوئی تفسیر پر عمل کریں تو ایک اعتراض نہیں ہو سکتا. اور اس وقت جو قرآن کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی رائے کی. حالانکہ پیغمبر پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ من فسر القرآن برائے یتبہ اللہ فی النار. جو قرآن کی تفسیر کرے گا اپنی رائے سے اللہ اس کے منہ قبل جہنم میں پھینکے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان اچھا چاہے وہ نحو سے واقف نہ ہو، صرف سے واقف نہ ہو، وہ کسی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ دیکھا، مقبول احمد صاحب کا ترجمہ دیکھا، اسے معنی سمجھے اور فرض سے اپنے مطلب کے مطابق تفسیر کر دی. حالانکہ ترجمہ اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے، تعبیر اور چیز. یہاں تک کہ ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ قرآن کے 7 بطن ہیں
قرآن کا ایک بطن ہے، اس بطن کے اندر اور باطن ہے، اس کے نیچے اور باطن ہے، اور باطن ہے، اور ہم تمام بطون سے واقف ہیں۔ آپ خیال تو فرمائے، بہت طولانی بحث ہو جائے اگر میں آپ کے سامنے قرآن کے فضائل، اس کے عظمت اور اس کے شان اعجاز بیان کرنا شروع کروں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ کے عدل سے، انصاف سے اور علم کامل کے بعد، نو صرف صفا منصب، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، حاجی کو دیکھنے کے بعد قرآن پر نظر کریں، تو میں بحلت شریح کہتا ہوں کہ انہیں ماننا پڑے گا کہ ایک حرف قرآنی اللہ کا کلام، انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک معمولی چیز تو آپ یہی سمجھ لیجیے، معمولی چیز یہی سمجھ لیجیے، میں آپ کے سامنے یہ کرتا ہوں، جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میرا ہی کلام ہے۔ تو جب آپ نے کہیں کتاب میں یہ میرا بیان نہیں دیکھا ہے، کسی کی زبان سے نہیں سنا ہے، تو آپ کو کیا شک ہوگا؟ یہاں آپ کا ہوگا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی نہیں یہ تو اللہ کا کلام میری زبان پر آ رہا ہے، تو مجھے اس کے ثبوت میں کتنی دقتیں ہوں گی، معلوم کیا کیا دلیلیں پیش کروں گا، الٹی سیدھی کیا کیا ثبوت پیش کروں گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول اللہ ایسے بے نظیر کلام کو اپنا کہہ کے جب منوا سکتے تھے اور بآسانی منوا سکتے تھے اور یہ کہہ دیتے کہ میرا کلام ہے، یہ میرا اعجاز ہے، تو کتنا سہل سے انسان مان لیتا۔ ویسے کہ آپ کی زبان سے ہم سن رہے ہیں صاحب لاجواب کلام ہے، آپ کا اعجاز ہے، لیکن اللہ کلام کہہ کے اس میں کتنی دقتیں پڑ گئی۔ تو جو مطلب کہ پیغمبر بآسانی حاصل کر سکتے تھے، اس سے اتنی دقتوں سے معاذ اللہ کیوں بہتان لگاتے اللہ پر؟ اور اب بھی لوگ دیکھنے میں مسلمان بازے کہہ دیتے ہیں، بازے مسلمانوں کو عقیدہ ہے ہمارے یہاں کہ سالہ نکلتا ہے نگار، اس میں کئی دفعے لکھا گیا کہ رسول اللہ کلام ہے۔ اگر رسول اللہ کلام ہے قرآن عظیم، تو پھر معاذ اللہ کسی شخص کے امکان میں نہیں کہ رسول اللہ کا رسول کہہ سکتے، رسول اللہ کا رسول کہتے کسی کے امکان ہی میں نہیں ہے، اس لیے کہ 1000 مقام کے اوپر رسول اللہ کو مخاطب قرار دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس قل فلاں یہ کہہ دو یہ کہہ دو یہ کہہ دو وہ کہہ دو وہ کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ قل آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس طرح سے سینکڑوں مقام پر تو اب خدا رسول اللہ خود اپنے قل کہہ رہے ہیں، کہو 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 کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کلام کہا ہے، تو کتنے مقام پر معاذ اللہ رسول اللہ جھوٹ بولے کہ بنایا خود اور چھوڑ دیا اللہ پر۔ تو ایسے معاذ اللہ جھوٹے رسول کو کون رسول مانے؟ تو جو قرآن کو کلام الہی نہ کہے اس کو حق نہیں ہے کہ محمد کو رسول مانے۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کو آپ رسول مانتے ہیں تو کلام الہی مانے۔ اب یہی قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم کو شک ہے اس میں جو ہم اپنے بندے پر نازل کیا، کہ کون کہہ رہا ہے جی کہہ تو رہے رسول اللہ، تھوپ رہے ہیں اللہ پر۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مقام کے اوپر معاذ اللہ کذب محض بہتان، تو ایسا جو ہزاروں مقام پر جھوٹ بولا اسے رسول کون مانے؟ معلوم ہوا کہ جو شخص کہے کہ کلام الہی نہیں ہے کلام رسول ہے، وہ رسول اللہ پر ہر چیز ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس بنا کے اوپر میں کروں گا کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں کے اوپر اس وقت میں اعجاز ہے، اور آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، تم 10-20 ہزار 2-4 ہزار کیا ہو کہ تمام دنیا کے جن و انس مل جائیں اور یہ چاہیں کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہیں لا سکتے۔ اب جب آپ کا ایمان تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کا کوئی مثل نہیں لا سکتا، اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمام مسلمانوں کا یہ ایمان بارشاد الہی کہ جن و انس قوت سے جن و انس قوت اجتماعی اگر آ جاوے اور یہ سب مل کے کوشش کریں کہ قرآن کا جواب لائیں تو نہیں لا سکتے۔ تو ہم مہربانی کر کے ایک چیز اور بتا دیجئے کہ جب قرآن کا جواب پورے جن و انس کی طاقت مل کے نہیں لا سکتی، تو اگر کوئی قرآن کے برابر کا ہو تو اس کا جواب بھی کوئی دنیا میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ چلوا دیجیے محمد آل محمد۔ اب قرآن کے برابر کا کون ہے؟ میں کون جو بتاؤں کہ قرآن کے برابر کا کون ہے؟ لیکن جب پیغمبر فرمائے کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں جاتا ہوں اور میری امت والوں تم نے 2 بڑی گراں بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کے دامن سے تمسک کرو گے
جب تک میرے پاس گمراہ نہ ہوگے، اور یاد رکھو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ سارے کن فیکم مستقل ہیں، میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، معلوم ہوتا ہے جو چیز چھوڑ کے گئے وہ قرآن بھی اور اہل بیت۔ اس کے بعد تمسک کا حکم دیا کس سے؟ قرآن سے بھی اہل بیت۔ فقہ کے لفظ استعمال کیے قرآن کے لیے بھی اہل بیت کے لیے بھی۔ تمسک کا حکم دیا دونوں سے، قرآن سے بھی اہل بیت سے بھی۔ لن یفترقا، دونوں جدا نہ ہوں گے، قرآن اہل بیت جدا نہ ہوگا، اہل بیت قرآن جدا نہ ہوگا۔ حتیٰ یردا علی الحوض، تسمیہ صیغہ کہ یہ بھی حوض کوثر میں پہنچیں گے، وہ بھی حوض کوثر۔ تو معلوم ہوا کہ ہر بات میں برابر برابر رکھتے چلے گئے پیغمبر۔ تو اب جب قرآن بے مثل ہے اس کا جواب کوئی نہیں، تو جو اس کے برابر کا ہے اس کا بھی جواب دے رہو، مل جانا لا تمام جن و انس اگر مل جائیں اور اپنی قوت صرف کر دیں کہ آل رسول میں سے کسی ایک کا بھی جواب لے آئیں تو ناممکن ہے۔ جس طرح قرآن کا ہر سورہ لاجواب، اسی طرح سے محمد کی حال میں ہر بصیر رسول لاجواب۔ کوئی شجاعت میں لاجواب، کوئی علم میں لاجواب، کوئی شجاعت کوئی شہادت میں لاجواب، کوئی عبادت میں لاجواب۔ بہرحال جو ہے وہ بے مثل و بے نظیر۔ اگر قرآن کے چھوٹے بڑے ہر سورہ لاجواب تو محمد کی حال میں بھی ہر ذات لاجواب۔ مگر فرق کیا ہے کہ اس کے 114 سورے قرآنی احکام کو مکمل کرنے کے لیے 114 یا بنابر اختلاف روایات 112، تو معلوم ہوا کہ اس کا مطلب پورا نہ ہوا جب تک کہ 114 میں تقسیم نہ ہو۔ اور میں کہوں گا کہ ان کی ذاتیں ایسی جامع تھیں کہ جو مطالب 114 میں پورا ہوئے وہ 14 میں پورا ہو۔ چلوا دیجیے محمد عالم۔ تو در حقیقت یہ ہے قرآن عظیم، اور یہ ہے محمد مصطفیٰ۔ کیا ایک چیز میں اور رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے ہمارے رسول نے فرمایا کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ اور فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں، ایک میری کتاب اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت کے جو اہل بیت۔ یا رسول اللہ، فصیح وہ شخص ہے، فصاحت اسے کہتے ہیں کہ کوئی لفظ محل سے زیادہ نہ استعمال کرے اور موقع سے کم بھی استعمال نہ کرے۔ جتنے الفاظ میں کہ مطلب پورا ہو جائے اس سے زیادہ بڑھانے کو اتناب کہتے ہیں، یعنی طول دے دینا ایسا جس سے سننے والا متنفر ہو جائے، اور ایسے لفظیں کم استعمال کرنا کہ جس سے مطلب پورا نہ ہو اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں کروں کہ یہاں کے اوپر آپ نے اتناب کیوں کیا، طول کو دیا۔ فرمایا ہوتا ہے نہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک خدائی کتاب اور ایک میری عترت۔ یا یہ فرمایا ہوتا کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب چھوڑتا ہوں اور ایک اپنے اہل بیت چھوڑتا ہوں۔ کہ دو لفظیں آپ نے کیوں استعمال کی کہ عترت بھی اہل بیت کی، میری عترت کے جو میرے اہل بیت ہیں؟ تو شاید میرے رسول کا مقصد یہ ہو کہ جب آیت تفسیر اتری اور اللہ کے عالم نے کہہ دیا کہ انما یرید اللہ لذبانکم الرجس اہل البیت، ایک ہی لفظ کئی اہل بیت کی، تو ان کا جی بیویاں بھی داخل ہیں، لونڈیاں بھی داخل ہیں، فلاں بھی داخل ہیں، اور جس کے گھر میں سب داخل ہیں۔ تو اگر میں بھی فقط اہل بیت کہہ دیتا تو سب کو داخل کر دیا جاتا۔ اس لیے میں نے عترت ہی کہا تھا کہ معلوم ہو کہ اہل بیت میری عترت ہے، غیر نہیں ہے میرے اہل بیت۔ اب تفسیر کرنے والے تفسیر بتائیں کہ اہل بیت سے گھر والے کیوں کر مراد ہیں، اور ان کے ساتھ گھر والی مراد ہے۔ لیکن یہاں پر فرما دیا پیغمبر نے کہ عترت کی اہل بیت کی، میری عترت اور میری اولاد یہ ہے میرے اہل بیت۔ معلوم ہوا کہ حدیث اپنے مقام پر حدیث بھی ہے اور تفسیر آئے تفسیر بھی ہے۔ چلوا دیجیے محمد علیہ عترت کی اہل بیت کی، میری عترت میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم دونوں کا دامن تھامو گے، لن ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ منزل ہے کوثر کی۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میرا مال ہے کوثر لیکن پلانے والے یا علی تم۔ اور میں جانتا ہوں کہ علی بن ابی طالب جب پلانے کے لیے آئیں گے تو شاید ہم لوگوں کا فریضہ یہ ہوگا کہ ہم یہ عرض کریں کہ مولا سب سے پہلے کربلا والوں
حقیقت یہ ہے کہ ان سے زیادہ کوئی دنیا میں مستحق نہ تھا. کسی نے اتنی سخت پیاس نہیں برداشت. آپ سنتے ہیں سورہ دہر جس واقعے میں اترا ہے پہلے بیت کے متعلق تذکرہ ہے کہ کھانا نہیں کھایا لیکن پانی سے افطار کر لیا. اور میں جانتا ہوں کہ رات بھر میں جس کو ضرورت پڑی ہوگی پانی نوش کیا ہوگا, کیونکہ صبح 7 بجے کے پہلے تک ہر شخص اختیار ہے پانی پینے, جتنا چاہے پانی پیے. مگر یہ کربلا والے وہ تھے کہ جنہوں نے پانی نہ پیا اور شکوہ عطش بھی نہیں کیا. سے بہانہ مل گیا کیا مولا لڑنے کی اجازت نہ دیجیے, اسی کو اجازت دیجیے کہ فراغ سے پانی لیا. امام حسین نے سر جھکایا. جناب عباس خیمے میں آئے, ایک مشق اٹھائی, دوش پر رکھی, گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہوئے. عباس سمجھتے رہے پانی لے کے پلٹتا, اور حسین جانتے رہے کہ میرا بھائی اب زندہ نہ پڑ جائے. آگے آگے عباس پیچھے پیچھے حسین. بہرحال جناب عباس نے حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد تمام لشکر کو مار کے ہٹا دیا اور گھوڑا فرات میں ڈال دیا. فرات میں گھوڑا ڈالنے کے بعد باغ ڈھیلی کر دی کہ پانی پی لے, لیکن روایت میں کہ پچا لگا تو گھوڑے نے منہ اٹھا لیا. اب جناب عباس نے چلو میں پانی لیا اور بعض روایتوں میں یہ کہ آپ نے فرمایا گھوڑے سے تو پی میں بھی پیتا ہوں. اس کے بعد بھی گھوڑے نے کیا, جناب عباس نے پانی پھینک دیا. نکل آئے تھے آسے باہر, اب باغا و لشکر جمع ہوا. آپ کے دوست کے اوپر مچ بھی ہے, علم بھی ہے, ہاتھ میں تلوار بھی ہے, لڑ رہے ہیں. ایک شخص نے کمی کاش سے حملہ کیا, دہنا بازو قطع ہو گیا. اب آپ نے بائیں ہاتھ میں علم سنبھالا, بائیں ہاتھ جانے کے اوپر مچ رکھی اور تلوار لے کر حملہ کیا. اور آپ رجت پڑھ رہے تھے کہ اگر تم نے میرا دہنا ہاتھ قطع کر دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں بائیں ہاتھ سے اپنے دین کی عبادت کروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھے لوگ کہ جو اب حسین کی فقط کرما سرمی لڑ رہے ہیں, بلکہ نظر جناب عباس کی بتاتی ہے کہ قطع تم یمینی, اگر تم نے میرا دہنا ہاتھ کاٹ دیا تو آدمی اندینی استعمال اندینی, میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دین کی حمایت کروں گا. معلوم ہوا کہ دین کی حمایت کر رہے تھے. یہ ہے جناب عباس جس وقت آپ کی تعریف کی گئی ہے کہ کان الناس بالبصیرہ, سمجھی ہوئی بصیرت, پرکھی ہوئی بصیرت. اب جناب عباس نے بائیں ہاتھ سے جہاد شروع کیا, تلوار پڑی اور وہ ہاتھ سے قطع. اب آپ نے چشمہ مچ کر دانتوں سے دبا لیا. گھوڑے تو ایل پر ایل ہے کہ میرے وفادار پر مجھے خیمے پہ پہنچا. اور میں سچ کہتا ہوں کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کسی طرح سے عباس نہ رکتے, لیکن کیا کریں کہ تیر مچ پر پڑ گیا. پانی جو بہا تو دل ٹوٹا, گھوڑے کے روک کے کھڑے ہو گئے. ایک شخص سامنے آیا گرد لیے ہوئے اور کہا عباس کیا میرا مقابلہ کرو گے؟ ملون اس وقت آیا جب میرے ہاتھ کٹ چکے. اس ملون نے رحم نہ کیا اور گرز آہنی سر عباس پر مارا. جناب عباس سے سچ شکافتہ ہو گیا. اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے, آواز دی کہ یا اخی اجر کا خواب, اے بھائی اپنے بھائی کی خبر لیجیے. اس مقام پر ابن عربی اپنے مقتل میں لکھتا ہے کہ جب حسین نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو گھوڑے کی بات ڈھیلی کر دی, سر پر گھوڑا چھوڑ دیا. ایسی دماغ میں حسین کی ہے کہ میں جلد سے جلد عباس سے پہنچ جاؤں, لیکن بعد چلتے چلتے گھوڑا رکا. فرمایا آپ نے میرے وفادار فرض, میں جانتا ہوں تو بھوکا بھی ہے پیاسا بھی, لیکن یہ میری آخری خدمت ہے, مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے. وہ لکھتا ہے کہ گھوڑے نے سر سے اشارہ کیا. حسین نے دیکھا کہ عباس سے کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا ہے, سینے سے لگایا اور فرمایا کہ ظاہر کس کر دنیا کہ میرا بھائی ختم ہو گیا اور بچے پیاسے رہ گئے. مسئلہ حسین مکان کے اوپر ایک واقعہ ہے خواب کا عرض کر کے اپنے کلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مشہور ہے, واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایران میں کوئی ذاکر تھے کہ جن کو حال عباس اتنا پسند تھا کہ وہ ہر مجلس میں حال جناب عباس پڑھتے تھے. ایک دن جناب عباس خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میرا حال نہیں پڑھتے. اس نے اسی مولا میں تو آپ کے حال کے سوا کسی کا حال پڑھتا ہی نہیں. جب پڑھتا ہوں آپ ہی کا حال پڑھتا ہوں
تو عباس نے فرمایا کہ ہاں تو سب حال تو میرا پڑتا ہے کہ میری ایک مصیبت نہیں پڑتی. اس نے کہا مولا وہ کیا مصیبت ہے؟ ذرا غور فرمائے. واقعی مصیبت مولا وہ کیا مصیبت ہے؟ فرمایا کہ دیکھ حسینی لشکر کا جو بہادر گرا اس کے ہاتھ تو موجود تھے, ہاتھوں کے سہارے سے گرا, اور میں تو جب گرا ہوں تو میرے ہاتھ چل چکے تھے اور میرا کوئی سہارا نہ تھا کہ میں زمین پر ہاتھ دے کے زمین پہ دیکھ رہا. یہ میری مصیبت زمین. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.